اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی المی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ یعنی رمضان کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج رمضان مبارک کے 15 روزے بھی ختم ہو چکے ہیں۔ عن قریب ابھی رمضان کا مہینہ بھی ختم ہونے والا ہے، لیکن افسوس ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہے نا رمضان میں بھی مساجدوں سے دور، روزوں سے دور، اللہ کے ذکر سے دور۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، تمام ایمان والوں کی مغفرت فرمائے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 میں ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ صاحب مال ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود بھی اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دیں گے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب علیم کہا۔ دردناک عذاب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے پورے کلام پاک کے اندر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی لفظ استعمال فرمائے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ میرے محترم دوستو، اب بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف طور پہ فرما دیے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو مالدار ہیں، جو ہے نا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، اگر وہ لوگ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو ان کے مال کو، کل ان کے سونے کو، ان کے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس اللہ کے فرشتے اس تپے ہوئے سونا اور چاندی سے ان کی کمروں کے اوپر، ان کے پیشانی کے اوپر، ان کی پیٹھوں کے اوپر داغ دیں گے۔ اللہ کے فرشتے، اللہ کا حکم ہوگا، فرشتے ہیں نا ان کو داغ دیں گے۔ تو کل قیامت کے دن ہے نا لوگ انہیں دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہ لوگ جو سا کیا ہے، اللہ کے احکام کو ٹھکرانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض کر دیا تھا لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ تو میرے محترم دوستو، وہ دن نہیں آنے سے پہلے زندگی کے اندر اللہ نے جو مختصر سی زندگی دی ہے، یہ زندگی کے اندر ہی انسان کو اچھے اعمال کر کے جانا ہے، ورنہ وہ مال کو ہے نا سانپ بنا کر گلے کے اندر طوق ڈالا جائے گا، گلے کا طوق پہنایا جائے گا وہ مال۔ میرے محترم دوستو، میرے پیارے آقا تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو دیکھ کر، تمہیں دیکھ کر مال نہیں دے رہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں تمہارے جو ضعیف ماں باپ ہیں، جو ضعیف لوگ ہیں، ان کی صورت دیکھ کے اللہ پاک ہمیں اور تمہیں مال دے رہے بولے اللہ تعالیٰ۔ تو ہے نا جو زکوٰۃ نکالیں گے تو ان کے لیے جو سو کیا ہے، بہت بڑی خوشخبریاں ہیں۔ جو زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، میرے محترم دوستو، زکوٰۃ کو سب سے پہلے کہاں پر دینا ہے؟ زکوٰۃ کو ہے نا سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈو، اپنے خاص رشتہ داروں کے اندر زکوٰۃ دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ رشتہ دار ہے نا، ہمارے خاندان والے رشتہ دار پریشان ہیں، آپ کے پاس آ رہے نہیں، ان کی ہے نا شرم کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں پوچھ رہے، آپ انہیں بھی نہیں دیکھ رہے، اور آپ ہے نا جو سو کیا ہے نام کے لیے، نمود کے لیے، شہرت کے لیے دوسروں کو زکوٰۃ دے رہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، دکھاوا بھی اللہ کے پاس شرک ہے۔ اسی لیے میرے محترم دوستو، پہلے اپنے خاندان والوں کو دیکھو، اپنے لوگوں کو دیکھو، پھر اس کے بعد اپنے محلے کے لوگوں کو دیکھو، پھر اس کے بعد ہے نا جو سو کیا ہے آپ کو اللہ نے دیا ہے، اگر آپ کی زکوٰۃ بھی ختم نہیں ہو رہی تو آپ ہے نا اس کو دوسروں میں بھی بانٹو۔ میرے محترم دوستو، سب سے پہلے حق ہے نا ان کے خاندان، اپنے خاندان والوں کا حق ہے، خاندان والوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کا دن ہوگا، نام تمہارا ہے نا زکوٰۃ دینے والوں میں لکھا جائے گا، ارے غنی آدمی تھے، اللہ نے دیا تھا، اللہ کے راستے میں لٹا دیتے تھے، لیکن کہیں ہے نا تمہارے ہی خاندان کے لوگ آ کے تمہارا گریباں، تمہارا دامن نہ پکڑ لے۔ میرے بھائی، یہ افسوس کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے، اگر زکوٰۃ ہمارے پہ فرض ہے تو زکوٰۃ نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک رمضان کے مہینے کے اندر تمام ایمان والوں کی مغفرت فرمائے، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں میرے محترم دوستو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔